نہیں پہنچا، یہ جو بول رہا ہے یہ بات سے کب میں پہنچ سکتا ہوں، لیکن جو پہنچ چکے وہ بتا رہے ہیں پہنچنے کا راستہ یہ ہے، منزل جن کو ملی وہ بتا رہے ہیں اگر آنا چاہتے ہو اس قرب کی منزل پہ تو یہ راستہ ہے، اس راستے سے آؤ میرے پیارو۔ اور یہ میرے سے تمہاری نسبت، یہ بیعت کی دولت جو مل رہی ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے، ایک رسم نہیں ہے یہ خانقاہی، اس کے پیچھے ایک روحانی نظام ہے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ اولیاء کرام کے ذریعے سے تمام دنیا کے اندر پھیلا ہے، چاہے قادری سلسلہ ہو کہ چشتی، نقشبندی ہو کہ سہروردی، جنیدی ہو کہ شاذلی، تمام سلاسل کو آپ دیکھیں گے ہر سلسلے کے اندر بنیادی روح یہی ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرنا ہو تو فرائض کو انجام دو، واجبات کو انجام دو، حبیب پاک کی پیاری سنتوں کو اختیار کرو، مستحبات و نوافل کو اختیار کرو۔ اب جس طرح سے تم اس میں اضافہ کرتے جاؤ گے قرب میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، قرب میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، ایک منزل وہ بھی آئے گی تم خدا کی محبت میں قدم بڑھا رہے تھے، حرام چھوڑ رہے تھے خدا کو راضی کرنے کے لیے، نیند کو قربان کر رہے تھے خدا کی رضا کے لیے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل کو دنیا میں پھنسائے نہیں اللہ کی رضا کے لیے، جو چاہے کاروبار کر سکتے تھے، حلال اختیار کی، حرام سے بچے، پیسے رشوت سے بہت آ سکتے تھے مگر پرواہ نہیں کیے، حلال کمائی تھوڑی تھی اسی پر قناعت کرتے رہے۔ اس طرح سے تم نے اپنے خواہشات کی قربانی دی، آنکھوں کو تم نے غلط منظروں میں نہیں مصروف کیا، قربانی تم دیتے رہے، خواہشات کی قربانی دیتے رہے، قرب الہی کو تلاش کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے اب میں اس کو اپنا پیارا بنا دیتا ہوں، میں محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب محبوب میں بناتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، حدیث سن لیے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ معاذ اللہ کیا اللہ حلول کر جاتا ہے بندے میں؟ کیا بندہ اللہ ہو جاتا، اللہ بندہ ہو جاتا ہے؟ یہ عقیدہ کفر ہے، کسی بزرگ نے ایسا عقیدہ نہیں بتایا۔ کیا مطلب ہے؟ تو وہاں پر محدثین بڑی پیاری بحثیں کیے ہیں اور ایک ایک مفہوم ایسا ہے کہ جس کو سمجھنے سے ہمارے ایمان میں تازگی ملتی ہے، ہمارے روح میں بالغی نصیب ہوتی ہے اور ہم کو اللہ کی معرفت کا راستہ سمجھ میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں بندہ کیا کر رہا تھا؟ فرائض بھی ادا کر رہا تھا، نوافل بھی ادا کر رہا تھا۔ فرض و نفل ادا کرنے والا متقی ہوتا ہے یا غیر متقی؟ مجھے بولو۔ متقی، پرہیزگار۔ جب پرہیزگاری سے زندگی گزار رہا تھا، اللہ کی محبت میں کرتا ہے نا بندہ یہ سب، اللہ کی محبت میں تقوی طہارت سے رہ رہا تھا، پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا تھا، اللہ نے انعام دے کر اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اب محبوب بنانے کے بعد اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی سماعت کو اللہ اپنی خاص نگہداشت میں رکھ رہا ہے۔ میں کان ہو جاتا ہوں کا مطلب یہ کہ اللہ اس کے کان پر خصوصی پہرا بٹھا دیتا ہے، اے بندے آگے کہیں شیطان تجھے بھٹکا نہ دے، اس لیے اب کانوں پر میں اپنی حفاظت کا پہرا بٹھاتا ہوں۔ تیرے آنکھ غلط منظر نہیں دیکھیں گے، میں حفاظت کرتا ہوں۔ تیرے ہاتھ غلط کام نہیں کریں گے، میں حفاظت کرتا ہوں۔ تیرے پاؤں غلط کاموں کی طرف نہیں جائیں گے، میں حفاظت فرماتا ہوں۔ پہلے جو کر رہا تھا بندے کی کوشش تھی، اللہ اس کے انعام میں ہمیشہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی متقی بننے کے بعد متقی بنا کے رکھتا ہے۔ تقوی کی طرف آنا آسان ہے، تقوی کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے میرے مصطفیٰ بتا دو اپنی امتیوں کو، جو بندہ خواہشات کی قربانی دے کر احکام پر عمل کرتا رہا میں اس کو اپنا پیارا بناتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں کہ مطلب اپنے فضل سے میں اس کے کانوں کی ایسے حفاظت کرتا ہوں، آئندہ بھی گناہ ہونے نہیں دیتا ہوں، کان سے آئندہ بھی آنکھوں سے غلط منظر دیکھنے نہیں دیتا ہوں، ہاتھ سے آئندہ بھی غلط کام کرنے نہیں دیتا ہوں، پاؤں سے غلط جگہوں کی طرف اس کو جانے نہیں دیتا ہوں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے ابتدا میں بڑی مشقت ہوتی، نماز کے لیے جاؤ بولے تو مشکل ہے، قدم بڑھنا مشکل ہے، قرآن شریف پڑھنا بولے تو ایسا دکھ رہا سب کام ہوتا ہے عجیب، اخبار 24 صفحے کا پڑھ لینا آسان ہے، ایک رکوع پڑھنا ہی نہیں ہو رہا۔ آپ ہمت نہیں کر رہے ہیں، جب آپ ہمت کر کے اس کے مقابل میں قرآن لے کے بیٹھ گئے 1 سے 2 3 4 5 6 مرتبہ، اب اس کی لذت آپ کو بے چین کر دیتی، اب آپ کو مزہ آتا ہے، حالانکہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو بھی مزہ آتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی بغیر سمجھے کہ کسی مضمون سے لطف لیتا کیا؟ کوئی اگر آج اچھے شاعر کو بلاؤ بہترین ترنم میں پڑھنے کے لیے لگاؤ اور وہ مضمون سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے تو کوئی سبحان اللہ بولے گا؟ آواز کے اس انداز پر تو سبحان اللہ بولیں گے مگر مضمون پر نہیں بولیں گے کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مگر قرآن ایک وہ کلام ہے سمجھ میں آنے کے بعد بھی دلوں کو متاثر کرتا ہے، سمجھ میں نہ بھی آئے تو دلوں کو متاثر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ ابتدا میں بار دکھ رہا تھا، بعد میں لطف آ رہا ہے، کیوں؟ اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ میرے بندے تو ہمت کر کے آگے قدم بڑھا جا، کئی شیطانوں کو روک کر تو آگے آ گیا، اب آگے بڑے شیطان کو میں روک رہا ہوں، جا پناہ میں آ جا، میری حفاظت میں لیتا ہے۔ تو ایک مطلب اس حدیث پاک میں کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں کا کیا ہے؟ میں حفاظت فرماتا ہوں۔ یعنی کان، آنکھ اور اس کے اعضاء و جوارح چاروں کا ذکر ہے بخاری کی حدیث میں۔
امام بخاری کی شرح کرنے والے علامہ عینی نے اور روایات کے ذریعے سے دوسرا بھی ذکر کیا، وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس میں وہ سوچتا ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوں گی؟ 6، کہ میں اس کے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل پر اپنی حفاظت کا پہرا بٹھا دیتا ہوں۔ اب ان کے دل میں بھی دوسرے خطرے نہیں آنے لگتے۔ پہلے نماز پڑھ رہے تو ادھر ادھر خیال آ رہا تھا، اب پڑھتے پڑھتے لطف اور اتنی کیفیت میں آپ چلے جاتے کہ ادھر ادھر کا خیال بھی نہیں آتا۔